السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وصلی اللہ وسلم وبارک وترحم علی سید المرسلین محمد النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ وقال تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، اس درسگاہ کے اور تعلیم گاہ کے ذمہ داران، عزیز طلبہ و طالبات، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یو کے سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظم، انسان کی بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کا کچھ حصہ اچھی جگہ پہ بن جاوے، اس کی نسبت کسی اچھی جگہ سے جڑ جاوے۔ انسان اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے، اور جتنی بڑی جگہ سے اور جتنی اچھی جگہ سے آدمی جوڑتا جاوے، اس کی چیزیں جوڑتی جاوے، اتنی بڑی اس کی خوش قسمتی اور اس کی خوشی قرار دی جاتی ہے۔ بعض اینٹوں کا اور پتھروں کا یہ مقدر ہوتا ہے کہ منبر و محراب میں ان کو لگنا نصیب ہوتا ہے۔ دنیا کے عام پتھروں کا یہ حال نہیں ہے۔ کسی پتھر سے کچن تیار ہوتا، کسی پتھر سے بیڈ روم تیار ہوتا، باتھ روم بھی تیار ہوتا، لیکن بعض پتھروں کی یہ قسمت ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں استعمال کیے جاتے ہیں، منبر کے لیے، محراب کے لیے، سجدگاہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور بعض تو ایسے میرے بھائیوں کہ جو بیت اللہ میں استعمال کیے گئے۔ کیا کہنا ان پتھروں کا؟ آپ اس مثال سے سمجھو، میرے مخاطب یہ طلبہ عزیز ہیں، معصوم بچے اور بچیاں ہیں، ان کو ان کی چھوٹی عمر کے اعتبار سے مثال دے رہا ہوں۔ وہ کاغذ
جس پر قرآن لکھ دیا گیا، وہ دفتی جس سے قرآن کو باندھ دیا گیا، قرآن سے جس کو جوڑ دیا گیا، اس کی اتنی قیمت ہو جاتی ہے کہ بغیر وضو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ آپ سمجھو انسانوں میں بھی ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، اور ہر آدمی اپنی زندگی میں مست ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی میں مست ہے۔ قسم قسم کے لوگ ہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ہر آدمی اپنے کام میں مست ہے، اور جس نے جینے کا جو طریقہ اپنے طور پر بنا لیا ہے وہ اسی طریقے میں مست ہے۔ قرآن نے اس کو کہا ہے، قل کل یعمل علی شاکلتہ۔ ان علماء کرام سے اس کا مطلب پوچھو۔ شاکلہ کہتے ہیں جینے کا اپنا ڈھنگ بنا لینا، اپنا نقشہ بنا لینا۔ اتنے بج کے اتنے منٹ پر اٹھوں گا اور پھر اتنے بج کے اتنے منٹ پر سوؤں گا، بیچ میں یہاں دوڑوں گا، بس اتنے ہی کرتا رہوں گا۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ کتنے ہیں جو فٹ پاتھوں پہ جی رہے ہیں اور وہیں ان کی صبح شام ہو رہی۔ آپ کا جو مقدر ہے، خوش قسمتی ہے، میں وہ کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اس اینٹ اور پتھر سے بھی زیادہ قیمتی بنایا ہے، جس اینٹ اور پتھر کو بیت اللہ میں لگا لیا جاوے، اس سے بھی زیادہ قیمتی۔ اس لیے کہ آپ کے سینوں کو، آپ کے دل دماغ کو اللہ تعالی نے، آپ کے دل دماغ کو اللہ نے، آپ کے سینے کو اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے چن لیا۔ کسی کو 30 پاروں کے لیے، کسی کو چند سورتوں کے لیے، کسی کی آنکھ کو صرف ناظرہ ہی پڑھنے کے لیے، لیکن اللہ نے چن لیا۔ بچوں ذرا بتاؤ، اگر کسی کو بیت اللہ کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرنا نصیب ہو جائے تو کتنے قیمتی ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ حجر اسود جن کو اس کا بوسہ مل جاتا ہے، ان ہونٹوں کی قیمت بڑھ جاتی۔ مطاف میں جو پاؤں پہنچ جاتے ہیں، ان پاؤں کا تقدس اللہ کے ہاں، اس کی پاکی، اس کی بڑائی لکھ دی جاتی۔ آپ کے سینے کو، دل دماغ کو اللہ نے قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے چن لیا۔ جب پڑھنے اور پڑھانے کے چن لیا ہے میرے بھائیوں، تو اب آپ سمجھو کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ان للہ اہلین، حدیث میں آیا اللہ کے کچھ خاص ہوتے، خاص بندے۔ ان للہ اہلین، اللہ کے کچھ اپنے گھر والے، فیملی ممبر کی طرح خاص ہوتے، جیسے باپ کے لیے بیٹا ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے۔ اس طرح سے اللہ کہتے ہیں کچھ میرے خاص ہیں۔ پوچھا صحابہ نے، من ہم یا رسول اللہ، کون ہیں جو اللہ جن کو اپنا خاص بنا کے رکھتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل القرآن، وہ ہیں جن کا رشتہ، جن کا تعلق قرآن سے ہو گیا۔ اہل اللہ و خاصتہ، یہ ہیں اللہ کے خاص اور اللہ والے ہیں یہ۔ اتنی بات ہوئی۔ اب اگلی بات جو مجھے کہنی ہے، اگلی بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی ہی اہم ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آپ دیکھ لو،
ڈھیر سارے پیسے تمہارے ابو نے گھر میں گڈی کی شکل میں تو کیا دروازے پہ رکھ کے جہاں جوتا رکھ لیتے ہیں سو جاتے ہیں کبھی؟ ارے تم کو بھی نہیں دکھاتے، تم کو بھی نہیں دکھاتے جی. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس اتنا شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، جلیبی کھا کھا کے ختم کر ڈالو گے. کہاں استعمال کرنا، کس اہم موقع پر کتنا استعمال کرنا تم سمجھو گے نہیں. گھروں میں زیورات ہوتے، جانتے ہو 1 درجن تالے لگائے جاتے. کتنے؟ 1 درجن تالا. سب سے پہلے تو باہر گیٹ پر، پھر جو ہے اندر پہلے مکان میں، اس کے بعد اس کے اندر ایک چھوٹا بیڈ روم ہے اس میں، اور پھر اس میں پھر الماری ہے، اس میں اس میں تجوری ہے، اس میں اور تجوری میں اندر ایک تجوری ہے. کیا بات، صحیح ہے کہ نہیں؟ صرف ایک بات ہے کہ یہ زیور قیمتی اور یہ پیسہ قیمتی. ارے اس پر دیکھ لو نا، سب سے قیمتی چیز آپ کی 2 چیزیں ہیں. یہ پاؤں کی انگلیاں نہیں ہیں، ہاتھ کی انگلیاں نہیں ہیں. اللہ نے اس کو اس سے بھی کام لیا، لے رہے ہیں. ایک کم ہو جائے تب بھی چلے، ایک بڑھ جائے. اس میں کوئی بیٹھا ہوگا جس کی ایک زیادہ ہوگی، 6 ہوگی. سمجھ آ گئی بات؟ ہوتا ہے. تو یہ کم ہو جائے کہ زیادہ ہو جائے یہ بھی ضروری ہے، لیکن سب سے اہم چیز دل اور دماغ ہے. دل اور یہ باہر کہیں دکھ رہے ہیں، دل کہیں باہر دکھ رہا ہے بچوں، اور یہ دماغ وہ بھی دکھ رہا ہے. اللہ نے بکس میں اور ایسا بکس بنایا ہے کہ کہیں چابی ہی نہ لگ سکے، چور کبھی نکال نہ سکے. ورنہ مولانا حافظ صاحب کے اور مولانا صاحب کی کھوپڑیوں کو کتنے چور لے کے بھاگ جائے. 12 سال سے یہ پڑھ پڑھ کے مطالعہ کر کے بنائے، اور کوئی بھی چابی لگا کے لے کر چلا جائے. لیکن اللہ نے ایسا پیک کیا ہے کہ 30 پارے اس سینے میں موجود ہیں، کوئی بھلانا چاہے تو بھلا نہیں سکتا. بخاری اور مسلم کی ساری حدیثیں پڑھ رکھی ہیں، معنی مفہوم جانتے ہیں، دین و شریعت کے احکام جانتے ہیں. کوئی اس میں ادھر ادھر کا کچھ گڈمڈ کرنا چاہے، ملانا چاہے، دودھ میں مکھی ڈالنا چاہے، کسی کے بس کی بات نہیں. تو آپ جب دل قیمتی ہے، اللہ نے اندر چھپا رکھا، اور دماغ قیمتی ہے، اللہ نے اندر چھپا رکھا. تو آپ بھی دنیا میں جینے والے بچوں میں، بچیوں میں آپ سب سے زیادہ قیمتی. اس لیے آپ کو بھی اپنے کو بچا کے رکھنا ہے، کہیں آپ کا دماغ کوئی خراب نہ کر دے. میں ایک بات بتاؤں، یہ چھوٹے بچوں کا، حضرت یہ چھوٹے بچوں کا دماغ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس میں کوئی کچھ کر نہیں پائے گا، سب ایڑے ہیں، کھیڑے ہیں، بیوقوف ہیں. نہیں نہیں، یہ بہت ہائی فائی دماغ کے. یہ تو وہ ہیں جی کہ کہا جائے کہ انہی بچوں سے قصر زندگی تعمیر ہوتے. قصر کہتے محل کو. دیکھو کوئی بھی بنگلہ بنتا ہے، محل بنتا ہے، تو پہلے پلان آتا ہے دماغ میں کہ میں ایک بیڈ روم بناؤں گا، ایک ہیڈ روم بناؤں گا، اور پتہ نہیں ایک کون سا روم اور ایک کون سا روم بناؤں گا. دماغ کے بعد کاغذ پر آتا ہے. دیکھیے آتے آتے پھر اینٹ پتھر آتے ہیں تو زمین پہ آتا. دیر لگتی کہ نہیں لگتی؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کس کام کے لیے، وہ میں بتا رہا ہوں. یہ بچے ہوں یا بچیاں، اس لیے چنا ہے کہ آپ کے ذریعے سے اللہ ایک دینی محل، دینی بنگلہ اور دینی عمارت تیار کر کے امت میں پیش کرنا چاہتے. دینی محل اور دینی بنگلہ آپ کے ذریعے تیار. وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ ہمارا پلان ہے ایک، جیسے مکان بننے سے پہلے مکان والے کا ایک پلان ہوتا. اللہ کہتے ہیں ہمارا پلان ہے کہ اس پوری زمین کو ہم نے بنایا ہے،
تو ایک دن ہم کو ایسا زمین پر لانا ہے، ایک زمانہ ایسا لانا ہے کہ کہیں کہیں مسجدیں نہیں ہوں گی، کہیں کہیں سجدے نہیں ہوں گے، ہر گھر میں مصلے بچھے ہوئے ہوں گے، اور ہر دل میں کلمہ ایمان ہوگا، اور ہر ایک کی زبان پر قرآن ہوگا، ہر ایک کی زبان پر قرآن ہوگا۔ اس زمانے میں نہ یہودی پاؤ گے نہ عیسائی پاؤ گے، ڈھونڈو تو کچھ نہیں پاؤ گے، اس وقت میں کافر نہیں پاؤ گے، مشرک نہیں پاؤ گے۔ ایسا زمانہ آئے گا، یہ پلان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ پلان ہے حق تعالی شانہ کا۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ اگر کوئی پلان بنا لے، جیسے آپ پلان بناتے ہیں کہ نانی کے گھر جانا ہے تو ضد کر لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جانا ہے تو جانا ہی ہے، تو کوئی آپ سے جیت پاتا ہے؟ نہیں اماں ابا سب ہار جاتے ہیں، جانا ہے تو جانا ہی ہے۔ آپ کی ایک طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت کا مالک تو اللہ، سب سے بڑی طاقت کا مالک وہ اگر پلان بنا لے ہوئے اللہ، تو کیا کوئی روک سکتا؟ نہیں، تو اللہ نے پلان بنایا، کیا پلان بنایا؟ نہیں ایک دن تو ایسا لاؤں گا، سارے نبیوں کو بھیجوں گا، دھیرے دھیرے وہ میرا نام سکھائیں گے، میرا کام بتائیں گے، لیکن ایک دن ایسا لاؤں گا کہ سب سے بڑے نبی، نبیوں کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجوں گا، وہ بھی سکھا لیں گے، اور ان کی برکت سے یہ ہوگا کہ ایسے ایسے افراد پیدا ہوں گے۔ دیکھیے پلان بڑھتا جا رہا، ایسے افراد، ایسے افراد اور ایسی مستورات پیدا ہوں گی کہ مستورات میں، اور مرد لوگ مردوں میں ایسی محنت کریں گے، ایسے کام کریں گے کہ انشاءاللہ جو ہمارا پلان ہے کہ پوری دھرتی پر اور پوری زمین پر کوئی بھی کلمے کے بغیر نہیں رہے گا، کوئی کافر نہیں ملے گا، کوئی مشرک نہیں ملے گا، کوئی ملحد نہیں ملے گا، کوئی خدا کا انکار کرنے والا نہیں ملے گا، جو ملے گا وہ لا الہ الا اللہ والا ملے گا۔ یہ اللہ کا پلان ہے۔ جب یہ اللہ کا پلان ہے تو میرے بھائیوں، پلان میں جس کو استعمال کیا جائے کتنی اس کے لیے خوش قسمتی کی بات۔ اجتماع ہوتا ہے، جس کا پیسہ لگ جائے، جس کا کیا ہو جائے، وقت لگ جائے، بڑا کوئی پروگرام ہو، اس میں جس کا جو کچھ بھی لگ جائے وہ کہتا ہے یہ میری خوش قسمتی، آپ کی خوش قسمتی۔ اور آپ کو جب اللہ نے چنا ہے، ان اسکولوں میں، مدرسوں میں اور ان تعلیم گاہوں میں اللہ نے جب بلا کے بٹھایا ہے، تو آپ سمجھ جاؤ کام کے لیے بلایا کس کو جاتا ہے؟ ذرا سوچ کے جواب دینا۔ جس کے ہاتھ میں طاقت ہو، یا جو کیا ہے بالکل اس کا ہاتھ کانپ رہا ہو، طاقت والے کو بلائیں گے پتھر اٹھانے کے لیے کہ جس کا ہاتھ کانپ رہا ہو؟ بولو طاقت والے۔ کس کو؟ طاقت والے کو۔ جی آپ کو اللہ نے اپنے گھروں سے بلا کر یہاں جوڑا ہے، تو اس کا مطلب کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ ان ہاتھوں میں طاقت ہے، میں پتھر تھما دوں تو یہ اٹھا سکتے۔ تو آپ دین کا بڑا کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ بولو، کیا بولو؟ انشاءاللہ۔ اور کوئی بچہ ہو یا کوئی بھی بچی ہو، وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں، یا اس کے باپ یہ نہ سمجھیں، یا اس کے استاذ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بچہ کچھ کر نہیں سکتا، یہ کر نہیں سکتا۔ ارے جب یہ کرنے پہ اٹھے تو بہت کچھ کر سکتا، اس لیے کہ عقل جو اندر چھپی ہے، کس نے جھانک کے دیکھا ہے کہ اس کی عقل میں کتنا پاور ہے، اس کی عقل میں کتنا پاور ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے انگریز کے زمانے کا۔ انگریز آیا ایسے ہی مدرسے میں، حضرت لوگ پڑھا رہے تھے، اس میں بات آئی ان اللہ علیم حکیم، اللہ حکمت والے، جو کرتے ہیں حکمت سے کرتے ہیں۔ کسی کو بیمار رکھا تو حکمت ہے، اور کسی کو صحت مند بنایا تو حکمت ہے، سب میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو وہ انگریز سن رہا تھا، اس میں ایک بچہ نظر آیا جو آنکھ سے اندھا اور نابینا تھا۔ اس انگریز نے
حضرت سے پوچھا، پڑھانے والے سے، کہ حضرت مجھے یہ بتاؤ، اس بچے کو اللہ نے اندھا بنایا ہے تو اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ کہتے ہیں ہر کام میں حکمت ہے، اس کو اندھا بنا دیا، کیا حکمت ہے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے، وہ حضرت ابھی جواب دینے کی تیاری کر رہے تھے، تو بچہ کہتا ہے کہ حضرت، اے انگریز، ہمارے حضرت تو حضرت ہیں، یہ بڑے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوال کا جواب دینے کے لیے ہم کو اللہ نے بنایا، آپ ہم سے پوچھو۔ تو انگریز نے دوبارہ پوچھا، بتاؤ تجھ کو اللہ نے اندھا بنایا تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو یہ بچہ کہتا ہے، مجھ کو اللہ نے اندھا اس لیے بنایا ہے کہ تیرے جیسے انگریز کا منحوس چہرہ کبھی نہ دیکھوں، تیرے جیسے منحوس کا چہرہ کبھی نہ دیکھوں۔ دیکھا، یہ ہم لوگ بڑی عمر والے جواب دینے کے چکر میں پڑتے تو بہت دیر لگتی، اس نے منٹوں میں سمجھا دیا، نہیں سمجھے؟ جی تو بتاؤ میں کیا کہہ رہا ہوں، تمہاری کھوپڑی میں اللہ نے جو دماغ رکھا ہے، کس میں کتنا پاور ہے، کس میں کتنا پاور ہے، کوئی کچھ سمجھ نہیں سکتا۔ ایک ایسے ہی سمجھا سرفیرے نے، جو اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس نے سوال کیا، کیا کہا، بتاؤ اللہ اگر ہے، اس وقت بھی ہے، تو بتاؤ اس کا منہ کدھر ہے، اس کا منہ کدھر ہے؟ ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے۔ مسلمان تو کہتا ہے ہر طرف ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ہر طرف اللہ کا منہ ہے۔ تو کہا ایسا بھی کہیں ہوتا ہے؟ تو مسلمان نے کہا اچھا موم بتی لاؤ یا چراغ لاؤ، جلایا، بتاؤ اس کا منہ کدھر ہے؟ یہ چراغ جل رہا ہے، اس کا منہ کدھر ہے؟ تو کہتا ہے اس کا منہ ہر طرف ہے، ادھر بھی روشنی، ادھر بھی روشنی، ادھر بھی روشنی، ادھر بھی روشنی۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ اب وہ کیا کہہ سکتا؟ یہ جواب بچوں کے ہیں جی، کس کے ہیں؟ بچوں کے ہیں۔ ایک بہت بڑا تالاب تھا، تو ایسے ہی کوئی انگریزی آیا تھا اس زمانے میں، گھومتے رہتے تھے چیک کرنے کے لیے، جسے آج کل چیکنگ ہوتی رہتی، اور چھیڑتے بھی رہتے تھے۔ پوچھا کہ یہ اتنا بڑا تالاب ہے، اس میں کتنے کٹورے پانی ہیں؟ کٹورا جانتے ہیں یہ؟ کتنے پیالے، کتنے کٹورے پانی ہیں؟ اب بڑا تالاب ہے تو کٹورا کون گن کے رکھا ہوا؟ کتنے کٹورے پانی ہیں؟ سمجھا؟ اب لوگ تو پریشان ہیں کیسے جواب دے۔ تو ایک بچہ اٹھا چھوٹا سا، کہتا ہے حضرت جواب بہت آسان ہے۔ کیا؟ بہت آسان ہے، اگر کٹورا اتنا ہی بڑا ہے جتنا بڑا یہ تالاب ہے تو پھر ایک کٹورا پانی۔ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کٹورا کتنا بڑا ہے؟ جتنا بڑا تالاب، تالاب کہتے ہیں جہاں پانی ہوتا، ہاں تلاؤ، ہاں، اور اگر کٹورا اتنا بڑا ہے تو پانی بھی تو اب پانی اتنا بڑا جتنا بڑا ہے، اگر کٹورا بھی اتنا ہی بڑا ہے تو سمجھو ایک کٹورا پانی ہے، اور اگر کٹورا پانی کے مقابلے میں آدھا ہے تو سمجھو یہ 2 کٹورا پانی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ بتاؤ آپ لوگوں کی عقل میں اللہ نے پاور زیادہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ اب یہ کہاں استعمال کرنا؟ کیا ہمیشہ آپ یہی بے فکری کے ساتھ جئیں گے کہ موبائل بنانے میں میری عقل لگے؟ ارے نہیں، اللہ کو سمجھانے میں جس کی عقل لگ گئی وہ خوش قسمت ہے۔ آج دنیا اللہ کو نہیں سمجھ رہی، دنیا اللہ کو نہیں سمجھ رہی ہے، اسی لیے سمجھاؤ۔ ہاں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ ارے منہ اچھا لگا آئینے میں
تو یہ تو دیکھے ہوتے کہ یہ اچھا سا منہ کس نے بنایا ہے۔ بزرگ لوگ جب منہ میں شکر رکھتے، مٹھائی، ایک بزرگ نے شکر رکھی، بڑی اچھی لگی، اب میٹھی چیزیں تو اچھی ہی لگے گی نا، ہے کہ نہیں؟ تو کہنے لگے شکر تو اتنی میٹھی ہے تو جس نے تم کو بنایا ہے وہ کتنی میٹھی ہستی ہوگی، تجھ میں اتنی مٹھاس ہے تو جس نے تم کو بنایا اس میں کتنی مٹھاس ہوگی۔ ایک بزرگ کی نگاہ آسمان پر پڑی، چاند نظر آیا تو کہنے لگے اللہ والے این قمر خوب اتر، اے چاند تو اتنا خوبصورت ہے تو جس نے تم کو بنایا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ سارے دنیا کے جمال کا مرکز ہے، کمال کا مرکز ہے۔ اس دنیا میں جس کو بھی جو کمال ملا، جو جمال ملا، جو حسن ملا، جو خوبی ملی، جو ہنر ملا، جو عقل ملی، جو فن ملا، جو مقام ملا، یہ سب کا سب وہیں سے چلا ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ ایک بات حافظ صاحب بڑی دیر سے میرے دماغ میں گھوم رہی ہے، وہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، مگر بچے اتنا دھیان سے سن رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے تربیت اچھی کی ہے کہ سلیقے سے بیٹھنا ہے کہ نہیں۔ غصے والا کوئی مولانا آ رہا ہے، شاید ڈرا دیا ان کو، اس لیے کہ کوئی اپنی ٹوپی بھی نہیں چھو رہا ہے نا۔ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے دن آواز لے کے اٹھتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمے کی آواز، سارے کے سارے لوگوں آ جاؤ، کلمے میں آ جاؤ، آ جاؤ، بتوں کو چھوڑو، کیا بتوں کو پوجتے ہو، جی چھوڑو اس کو، لا یضر ولا ینفع، یہ بت میں نہ نفع دینے کی طاقت ہے اور نہ نقصان پہنچانے کی طاقت ہے۔ کبھی بلاؤ نہ کسی بت کو جس کو پوجتے ہو، تمہاری دوا لا دے گا، دکان سجا دے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ میرے نبی نے سمجھایا ایک اللہ کو مانو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پھر تو دیکھو ہر کام تمہارا بن جائے گا۔ کتنی پیاری بات سمجھے، مگر سب دشمن ہو گئے، ہوتے ہوتے پورا مکے کا 13 سال لگ بھگ کیا ہے وہ بھی ختم ہونے کو۔ جو بہت مختصر کر کے سمجھا رہا ہوں اس لیے کہ میں گھڑی بھی بار بار دیکھ رہا ہوں، جی کیوں؟ جتنا لوگ دباتے گئے اسلام کو اتنا ہی یہ ابھرتا گیا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ یہ باطل کی طرف سے جو آج ہر وقت کچھ نہ کچھ نئی باتیں اسلام کے خلاف ہوتی ہے نا، یہ مت سمجھو کہ ہمارے لیے مضر ہیں، یہ ہمارے لیے نفع بخش ہیں۔ وہ کچھ کرتے ہیں تو ہمارا سویا ہوا مسلمان جاگ جاتا، کہتا ہے ارے گھر میں چور آ رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ گھر میں چور آ رہا ہے، ڈاکو آ رہا ہے، دیکھو نا قرآن پہ کوئی ہاتھ ڈال رہا ہے، کوئی اذان پہ ہاتھ ڈال رہا ہے، کوئی ممبر و محراب پہ ہاتھ ڈال رہا۔ تو وہ جو کبھی ادھار ٹوپی لے کے جمعہ اور عید میں آتا تھا، اب وہ اپنی ٹوپی بھی سلوا کے تیار ہو جاتا ہے، کہتا ہے ہر نماز میں آؤں گا۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ خیر، تو مکے والے ہمیشہ دشمنی میں رہے، یہاں تک کہ اسلام بڑھتا گیا، پھیلتا گیا۔ ایک ابو بکر صدیق پہلے ساتھ ہوئے تھے، پھر ہوتے ہوتے آپ کو پتا ہے صحابہ کی 1.25 لاکھ کی تعداد نظروں کے سامنے حجۃ الوداع کے موقع پر ہے، جو ہر ایک اپنی شان میں مستقل ایک مرد مجاہد ہے۔ کفار آپس میں کہنے لگے، ان کی عورتیں کہنے لگیں کہ تم لوگ محمد کو ستاتے ہو، اس کا کام دباتے ہو، اور وہ تو بڑھتے جا رہے ہیں، تو ہے ہی تم فیل ہوتے جا رہے ہیں۔ گھر کے آدمی جب کہے کہ حضرت آپ فیل ہیں تو آپ کو کتنی شرمندگی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے تو بچے کیا کہتے ہیں، 2 نمبر کی بھی سند دے دو نا، ابا کو دکھا دوں گا، یہ دکان پر سرٹیفکیٹ
2 نمبر کا بنا دو، ابا کو دکھا دیں گے ہم یہاں فیل ہیں تو ہوں، گھر والے نہ جانے۔ اب گھر والیاں کہہ رہی ہیں، گھر والے کہہ رہے ہیں کیا تم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا رہے ہو، اور وہ تو اٹھتے جا رہے ہیں۔ تو عاص ابن ابی وائل نام کا ایک کافر تھا، اس نے کیا کہا، ارے اب تو دیکھنا محمد کے کام دھام سب دب جائیں گے، ختم، اس لیے کہ محمد کی عمر بھی زیادہ ہو گئی اور ان کے کوئی بیٹے تو ہیں نہیں، بیٹیاں ہیں، اور کسی کا دین دھرم بیٹوں سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتا۔ بیٹیاں تو اپنے اپنے نئے گھروں پہ چلی جائیں گی، اور بیٹا ہے ہی نہیں کوئی، تو ان کا کام ختم، نبوت ختم، یہ اس کا کہنا تھا۔ ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ کا پہلے اعلان ہو چکا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور اسی لیے میں نے آیت پڑھی تھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور اسی لیے وہ آیت پڑھی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ان کا قرآن سنو نہیں، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، سنو نہیں ان کا قرآن، پڑھو نہیں ان کا قرآن۔ اللہ کہتے ہیں کہ پڑھوانا مجھے آتا، روکو تم اور پڑھوانا مجھے آتا، قرآن بھی میرا اور اے انسانوں تمہاری زبان بھی میری، قوت بھی میری، جس سے جب چاہوں پڑھوا دوں۔ عاص ابن وائل نے جب کہا کہ یہ تو بہت تھوڑے دن میں ختم، سب ختم ان کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں سورہ انا اعطیناک الکوثر اتاری اور یہ کہا کہ ہم ہر دور میں ایسے لوگ بڑی تعداد میں پیدا کرتے رہیں گے جو پیغمبر آپ کی ایک ایک آواز کو، ایک ایک بات کو پھیلاتے رہیں گے۔ الحمدللہ اللہ نے اس مشن کے ساتھ آپ کو جوڑا۔ تو جب اس نے کہا تھا بیٹیاں ہیں تو دین نہیں پھیلے گا، تو جب ان بیٹیوں کو، امت کی بیٹیوں کو، امت کی بچیوں کو جب دیکھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی مدرسے کھل رہے ہیں، تعلیم گاہیں بن رہی ہے، تو لگتا ہے عاص ابن ابی وائل کا جواب بن کر کے یہاں جمع ہوئی کہ اس نے کہا تھا کہ بیٹیوں سے نہیں پھیلے گا، اور یہ بیٹیاں امت کی تیار ہے کہ انشاءاللہ قرآن کو ہم پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ جی یہ آپ کے لیے پیغام ہے، سمجھا کہ آپ کے دماغ میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ آپ کتنا پانی ہے تو کہتے ہیں کہ اتنا ہی، کہ کٹورا اتنا بڑا ہے تو 1 ہے، چھوٹا ہے تو 2 ہے۔ جی اتنے دماغ والے ہیں، تو یہ دماغ دنیا کے کاموں میں تو لگاؤ ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے پلان بناؤ کہ ہمیں اللہ کے کام میں یہ دماغ لگانا ہے جس اللہ نے ہم کو یہ دماغ عطا کیا ہے، ورنہ یہ اللہ ہمیں یہ دماغ نہیں دیتا تو ہم بھی کہیں اسٹیشنوں پر پھرتے ہوتے، کہیں دکانوں پر بھیک مانگتے ہوتے، کوئی نہ کہتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، پاگل کا کوئی تعارف نہیں کراتا کہ میرا بیٹا، یہ میرا بھانجا ہے، پاگل ہے، پھر رہا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے تو کوئی کہے گا یہ میرا بھائی ہے؟ ارے تعارف تو ان کا کراؤ، یہ ہمارے جو حافظ صاحب ہیں نا، ہمارے چاچا ہوتے، ہمارے ماموں ہوتے، تعارف بنیادوں پہ کرایا جاتا ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے میرے بچوں اور بچیوں کہ یہ مختلف درس گاہیں، تعلیم گاہیں جو اللہ نے قائم کی ہیں، یہ کہو کہ اصل میں اس کم بخت نے، عاص ابن ابی وائل نے کہا تھا کہ مٹ جائیں گے یہ خود، اس لیے کہ ان کی اولاد نہیں، تو اللہ نے جگہ جگہ مدرسے قائم کروا کے اور جگہ جگہ جامعات بنوا کے، درسگاہیں بنوا کے، حافظ تیار کرا کے، قاری تیار کرا کے، ناظرہ خاں کی ٹیمیں بنا کر کے اللہ اس خبیث کا جواب دے رہے ہیں کہ تم نے کہا تھا کہ کوئی ان کا نہیں ہوگا، دیکھو 5-5 سال کے بچے بھی دیوانے ہیں، 9-9 سال کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو شروع میں جو بات میں نے اٹھائی تھی کہ یہ دین ہمیشہ رہے گا، اور جو اس کے لیے قبول ہو جائیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں، اور ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ آج اس دھرتی پر رہ کر کے ہم اللہ کے پانی کو پی کر جی رہے ہیں، روٹیاں کھا کر جی رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہواؤں سے سانس لے رہے ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے، تو ہم اللہ کو جاننے والے بنیں، اور جو اب تک نہیں جانتے ہیں ان کو اللہ کی پہچان کروانے والے بنے۔
ہو سکتا ہے کہ آپ کی چھوٹی سی تقریر سے کسی کافر کی کھوپڑی صحیح ہو جاوے، دماغ صحیح ہو جائے۔ کیسے؟ ایک مرتبہ ایک اللہ والا کوئی آدمی گزر رہا تھا، اللہ کے نام پہ دے دو، لیکن وہ اللہ والا بھی تھا، اللہ اللہ اللہ۔ ایک بڑا پیسے والا سیٹ، رئیس سیٹ، اس نے ایسے ہی چھیڑ دیا، تمہارا اللہ کہاں ہے دکھاؤ، تمہارا اللہ کہاں ہے دکھاؤ۔ تو وہ کہتا ہے اللہ دکھایا نہیں جاتا۔ کہا جب دکھاتے نہیں تو ہم مانتے بھی نہیں۔ کہا کہاں ہے اللہ دکھاؤ۔ وہ آدمی بھی دیوانہ تھا، اللہ اللہ اللہ۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا یا ڈھیلا اٹھایا، اس کی کھوپڑی پہ مار دیا اور وہ چیخنے لگا، ہائے درد درد درد۔ تو یہ کہتا ہے تمہارا درد کہاں ہے دکھاؤ، تمہارا درد کہاں ہے دکھاؤ۔ وہ کہتا ہے درد دکھایا نہیں جاتا، درد محسوس کیا جاتا ہے، درد دکھایا نہیں جاتا۔ ان کا پیٹ دکھ رہا ہے تو دکھا سکتے ہیں، یہ دیکھو دکھ رہا نہیں، کہتے ہیں درد دکھایا نہیں جاتا، درد محسوس کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا اگر کہے کہ اس کو درد نہیں ہے، پھر بھی درد والا 100 قسم کھا کے کہے گا کہ درد ہے۔ پوری دنیا کہے درد نہیں ہے، پھر بھی آپ کیا کہیں گے؟ درد ہے۔ ایسے ہی ان اللہ والے نے کیا کہا؟ پوری دنیا مل کر کہے اللہ نہیں ہے، مگر یاد رکھو ہم 100 قسم کھا کے کہیں گے کہ اللہ ہے۔ تم درد نہیں دکھا سکتے تو ہم اللہ کو نہیں دکھا سکتے۔ درد نہیں دکھایا مگر درد ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دکھایا مگر اللہ ہے۔ لاجواب ہو گیا۔ تو بچوں آپ کو بھی یہ کام کرنا ہے، اور کرو گے انشاءاللہ؟ یعنی کیا کسی کی کھوپڑی پر پتھر مارو گے؟ ہاں، کیا کرو گے؟ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ جیسا دور ہوگا، علم کا دور، ٹیکنالوجی کا دور، تو کہو کہ ہم اتنا پڑھیں گے انشاءاللہ، کہو اتنا پڑھیں گے کہ جو دماغ جس طرح سے اللہ کو سمجھنا چاہے گا اس کو ہم سمجھا دیں گے۔ بس آپ کا 40 ہو گیا 35 سے جی، اس لیے ورنہ ایک چھوٹا سا قصہ میں 1 منٹ کا سنا دیتا ہوں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی، بھی کا مطلب یہ کہ دوسری بھی روایت ملتی۔ وہ ایک بت رکھے ہوئے تھے، گھر میں ایک مرتبہ آئے تو دیکھا کہ لومڑی نے بت پر پیشاب کیا ہے، بلکہ کر رہی تھی۔ بت ہے اسی کو پوچھتے اور لومڑی پیشاب کر رہا، بس یہیں سے ان کی کھوپڑی کھل گئی، کہنے لگے یہ خدا ہو ہی نہیں سکتا، اور فوراً عربی میں شعر کہہ دیا، لقد ظل من بالت علیہ الثعالب۔ وہ ذلیل ہے، وہ بے عزت ہے، بے وزن ہے جس پر لومڑی پیشاب کر کے چلی جاوے۔ لقد ظل من بالت علیہ الثعالب۔ اور اس کے بعد اعلان کر دیا، بریئت من الاصنام فی الارض کلہا وآمنت باللہ الذی هو واحد۔ کیا کہا؟ هو غالب، اللہ ہی اللہ ہے، باقی کوئی اللہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بولتے بولتے تو اب صحیح بولنے کا موڈ بنا تھا، لیکن آپ کی گھڑی اور آپ کا نظام اور اسکول اور کیا ہے ترتیب، یہ سب مجبور کر رہی ہیں کہ باتیں یہیں ختم کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرماوے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل ولک الشکر کما انت اہل۔ اللہم انا نسألک خیر هذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ مدارس کے ان معصوموں کو، اے اللہ معصوم بچوں اور معصوم بچیوں کو، اے اللہ تیرے نبی کو اور تیرے نبی کی روح کو خوش کرنے کے لیے قبول فرما لے، تیرے نبی کے کام کے لیے قبول فرما لے۔ اس ادارے کی اللہ ہر طرح سے حفاظت فرما، یہاں کے کام کی مشن کی حفاظت فرما، یہاں کے جملے متعلقین کی، معاونین کی، مخلصین کی، تعاون کرنے والوں کی اے اللہ ہر طرح حفاظت فرما، ان کی دنیا بھی آباد فرما، آخرت بھی آباد فرما۔ اے اللہ جتنی زندگی ہم سب کی مقدر ہے، عزت کے ساتھ اے اللہ، دینداری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اللہ جینا نصیب فرما۔ بے ایمانیوں سے اے اللہ آزادی سے، بے راہ روی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس میں سے ایک ایک بچے
کو ایک ایک بچی کو دین کو آگے لے کر بڑھنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے گھروں میں ان کے ذریعے سے اے اللہ دینداری عام فرما، مصلی پھیلانے بچھانے اور تسبیح کا نظام بنانے کے لیے قبول فرما، ہم سب کو تیرے سامنے رونے والا بنا، تیری طرف متوجہ ہونے والا بنا، زمانے کے فتنوں سے، زمانے کی اے اللہ باطل تحریکوں سے اور زمانے کی آفات و بلیات سے ہم سب کی بھرپور مدد فرما۔ اللہ ہماری اے اللہ ہم سب کے مریضوں کو شفا کلی عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، قرض والوں کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، جو بے چینیاں ہیں خاص طور پر ہمارے متعلقین کے درمیان، دوستوں کے درمیان آپس میں، اے اللہ ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما دے، دلوں میں محبتیں پیدا فرما دے، ان بچوں کا اے اللہ مستقبل روشن فرما دے، اے اللہ ان کا مستقبل روشن فرما دے، اے اللہ ان بچوں کا مستقبل روشن فرما دے، کام کرنے والے اساتذہ یا اللہ اور منتظمین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک محمد وآلہ وصحبہ۔